السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بہت ہی غمگین اور آبیدہ ہو کر بنا رہا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ یرکان کے لیے میں نے دوائی وغیرہ استعمال کرنی تھی اور کر بھی رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ایلوپیتھک کے علاوہ جو گھر کے ٹوٹکے ہیں یا پھر ایسا نسخہ جس میں ٹیبلٹ، گولیاں، انجیکشن یہ نہ کھانے لگوانے پڑے۔ میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا، ڈاکٹر شرافت علی صاحب ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بغیر دوائی کے علاج یرکان کا علاج۔ تو میں نے کہا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگلی کبوتر لیں اور اس کی جو تبر ہے پخانے کی جگہ آپ اپنی ناف میں لگائیں، لگا کے بیٹھے رہیں۔ وہ کوئی 3-4 منٹ کے بعد جو ہے اس کی زہر کی وجہ سے، یرکان کے زہر کی وجہ سے وہ دم توڑ جائے گا۔ اسی طرح کرتے جائیں۔ جہاں آ کر دم نہ توڑے آپ سمجھیں کہ اس کے بعد ٹیسٹ کروا لیں، شرطی علاج ہے۔ اس کے نیچے ایک اور ویڈیو تھی جو پریکٹیکلی طور پہ دکھا رہا تھا، اس کی میں نے ویڈیو دیکھی، جو میں نے واللہ میں نے 2 کو مرتے ہوئے تو دیکھا، تیسرے کو نہیں دیکھ پایا۔ جو بندہ یرکان والا تھا اس بندے کی ناک میں لگا رہا تھا بندہ۔ میں نے 2 مرتے ہوئے تو دیکھے، لیکن وہ بھی بڑی مشکل سے دیکھے۔ تو اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے قرآن پاک سے ایگزامپل دیکھا کہ اگر جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا جائے تو جائز ہے۔ تقویٰ تو یہ نہیں، فتویٰ ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ اپنی جان چلی جائے لیکن کسی حرام چیز کا یا غلط چیز کا استعمال مت کریں۔ فتویٰ یہ ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم ایمان کے کمزور ہیں، تو اسی لیے ہمارے لیے فتویٰ ہے کہ ہم اس گوشت کو کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ تو میں نے ایسے ہی اپنے دل کو سمجھاتا رہا۔ تو دوسرا میرا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ یار ایک جانور کی جان ہے، میری وجہ سے چلی جائے، میں ایسا نہیں کرتا۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد مجھے یہ سوچ آتی رہی، لیکن شام تک میں نے دل کو تھاما اور کہا کہ وہ بھی تو کر رہے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے، وہ ایک جانور کی جان ہے، ہم ذبح کر کے نہیں کھاتے۔ اپنے آپ کو سمجھاتا رہا۔ شام کو فیصلہ کیا، میں نے جو کبوتری باز ہیں، چھنی وغیرہ رکھی ہوتی ہے باہر، میں نے ان کو ملا، اس کو کہا کہ میں نے 4 کبوتر چاہیے جنگلی۔ اس نے کہا مل جائیں گے۔ میں نے کہا پیسے کتنے؟ کہا کہ 1200 روپے آپ جمع کرا دیں، آپ منڈے والے دن مجھ سے لے جائیں۔ میں نے پیسے دے دیے۔ پیسے دینے کے بعد پھر وہی سوچ ہر وقت گردش کرتی رہی، المختصر والمختصر۔ رات 2 بجے میری جاگ ہوئی، تب بھی مجھے وہی سوچ پہلے وہی سوچ جو ہے ٹکرائی۔ بہت غم زدہ ہوا، سوچا، میں نے کہا اللہ پاک مجھے شفا عطا فرما دے۔
میں تیری مخلوق کو اپنی وجہ سے نہیں مارنا چاہتا، تو ابھی فجر کی نماز کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے اللہ پاک مجھے استقامت دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک مجھے استقامت دے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منڈے والے دن وہ جو 4 کبوتر ہیں جنگلی، میں ان کو اللہ کا نام لے کر اڑا دوں اور دل میں خواہش کروں، تصور کروں کہ یا اللہ پاک جیسے میں نے ان کو آزاد کیا ہے ویسے ہی میری جان کو یرکان سے آزاد فرما۔ میرا دل تو یہی ہے۔ پھر دوسرا، انسان ہے، کمزور ہے، سوچتا ہے، ہزاروں سوچیں آتی ہیں۔ میں نے کہا اس کو ذبح کر کے کھا لیں، گرم ہے تو بھی فائدہ دے گا، اس میں تو شریعت نے بھی حکم دیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لاکھوں ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، ہم کھاتے ہیں، وہ بھی تو کھاتے ہیں، قربانی پہ بھی ذبح کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک بہتری فرمائے، اللہ پاک وہ مجھ سے کام کروائے جس سے آپ بھی راضی ہوں، جس سے آپ کا پیارا حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔